ایک بار کا ذکر ہے، ایک بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف متوجہ ہوا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا اور سر جھکا لیا۔ بادشاہ نے زور سے کہکا لگایا اور کہا، تم گھبراؤ مت، تم صرف اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش مجھے بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں کے بل جھک گیا اور عاجزی کے ساتھ بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی آپ کی سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں اس سلطنت کے 10ویں حصے کا بھی مالک ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ اتنا کہہ کر وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے زوردار کہکا لگایا اور کہا، اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ اپنے پہلے حکم کے ذریعے بادشاہ نے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے نام لکھنے کا حکم دیا اور اپنے دوسرے حکم کے ذریعے نوجوان وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، تمہارے پاس 30 دن ہیں اور اس 30 دنوں میں تم نے میرے صرف 3 سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ کر دیا جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوئے تو میرا پہلا حکم منسوخ کر دیا جائے گا اور تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے فرمایا، میرے 3 سوالات لکھ لو۔ وزیر نے سوالات لکھنا شروع کیے۔ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ وزیر نے دونوں حکم نامے اٹھائے اور دربار سے نکل گیا۔ اسی روز شام میں وزیر نے اپنے ملک کے تمام دانشور، مفکر اور ذہین لوگ جمع کر لیے اور بادشاہ کے تینوں سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ مفکر، ذہین لوگ ساری رات ان سوالوں کو لے کر بحث کرتے رہے، لیکن کوئی جواب نہ مل سکا۔ اگلے روز وزیر نے مفکر، دانشور لوگ بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ آخر کار پریشانی کے عالم میں وزیر شہر چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ سوال نامے اٹھا کر پورا ملک پھرتا رہا، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ آخر کار شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اسے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کٹ جائے گی اور اس کا جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وزیر اسی مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ کچی آبادی کے شروع میں ہی ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔
وہ اس جھونپڑی میں پہنچا۔ فقیر سوکھی ہوئی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ فقیر کا کتا شڑپ شڑپ کی آواز کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے جب وزیر کی یہ حالت دیکھی تو ایک زوردار کہکا لگایا اور بولا، تم صحیح جگہ پہنچے ہو، تمہارے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے فقیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے اور مسکرایا اور اپنا بوریا اٹھاتے ہوئے وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا تو اس بوریا کے نیچے شاہی لباس رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے خاص وزراء کو عنایت کیا کرتے تھے۔ فقیر نے کہا، میں بھی آپ کی طرح اس سلطنت کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ میں نے بھی آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد فقیر نے سوکھی ہوئی روٹی دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر دکھی لہجے میں فقیر سے پوچھنے لگا، کیا آپ بھی میری طرح سوالات کے جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے یہ سن کر زوردار کہکا لگایا اور بولا، نہیں، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے اور بادشاہ کو بتا بھی دیے تھے۔ آدھی سلطنت کا حکم نامہ بھی حاصل کر لیا تھا اور اس کو بادشاہ کے سامنے پھاڑ کر وہیں پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد میں اس جھونپڑی میں آ گیا۔ اب میں اور میرا کتا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر نے فقیر سے کہا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں پہلے 2 سوالوں کے جواب تمہیں مفت میں دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے جواب کی تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، انسانی زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو اس سچائی کو ماننا پڑتا ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ انسان زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر خوش ہو گیا۔ اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر مسکرایا اور کتے کے سامنے پڑا ہوا دودھ کا پیالہ اٹھا کر وزیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، میں تیسرے سوال کا جواب جب تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ کا پیالہ پی نہیں لیتے۔ وزیر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ اس نے نفرت کے ساتھ وہ پیالہ زمین پہ رکھ دیا۔ فقیر نے وزیر سے کہا، اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم انکار کر دو اور جلاد کل تمہارا سر قلم کر دے گا، یا تو پھر تم یہ آدھا پاؤ دودھ پی جاؤ اور میں تمہیں سوال کا جواب دے دوں گا اور کل آدھی سلطنت تمہاری ہوگی۔ وزیر پریشان ہو گیا۔ ایک طرف جان اور سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ آخرکار جان اور مال عزت نفس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے فوراً کتے کا جھوٹا دودھ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ فقیر نے زوردار کہکا لگایا اور کہا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہوتی ہے
جو اسے کتے کا دودھ پینے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر ان جھوپڑی میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ میں جتنا زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اتنا ہی موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور جتنا موت کی سچائی کو فراموش کروں گا اتنا ہی غرض کی دلدل میں دستا چلا جاؤں گا، اور اس دلدل میں سانس لینے کے لیے مجھے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ اس لیے میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم زندگی کی ان 3 حقیقتوں کو جان لو تو تمہاری زندگی آسانی سے گزرے گی۔ وزیر خجالت، شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر اس کی جھونپڑی سے نکل گیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے جیسے محل کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے اندر احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کے سینے میں خوفناک درد اٹھا، وہ گھوڑے سے گر گیا اور ایک لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو پیارے دوستو، ہمیں کسی دن بیٹھ کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم زندگی کے دھوکے میں آ کر موت کی سچائی کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے۔